رمضان کے روزے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کا روزہ انسان کی خطاؤں کو معاف کروا دیتا ہے۔ کیا خطاؤں کی معافی روزہ داروں کے لیے عام ہے؟ ہاں دیکھیے، حدیث کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے تو اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ رمضان کے روزے کو رکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جی، مثال کے طور پر ایک مشہور حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس شخص نے رمضان کے روزے کو رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ جس شخص نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو شخص شب قدر کی رات قیام کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے، پھر اس کی ضرورتوں کو سمجھے، اس کے تقاضے کو سمجھے اور اس کی ضرورتوں کو سمجھ کر ان چیزوں سے بچ جائے جس سے بچنا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب پہلی حدیث کو لیجئے۔ پہلی حدیث میں ایک لفظ ہے ایمان اور دوسرا لفظ ہے احتساب۔ ایمان کا مطلب ہے معرفت خداوندی، یعنی ریئلائزیشن آف گاڈ، یعنی جو شخص رمضان کے اعمال کو انجام دے، روزہ، قیام لیل، قرآن پر تدبر کرنا، یہ تمام اعمال وہ معرفت خداوندی کے ساتھ کرے، یعنی وہ خدا کو شعوری طور پر دریافت کر لے، اس طرح اس کو یہ محسوس ہو کہ خدا رب العالمین اس کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، وہ خدا کے وجود کو محسوس کرنے لگے، یعنی خدا کو شعوری طور پر دریافت کر لے، اور پھر اس پر وہ پختہ ایمان لیا ہے، وہ عبادات اور اعمال کو انجام دیتے وقت اللہ پر بلائنڈ فیتھ ڈیولپ کر لے، یعنی کمپلیٹ ٹرسٹ۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کو اس کے تمام تقاضوں اور روح کے ساتھ انجام دینا، خالص رضائے الہی کے لیے، خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے وہ اعمال کو انجام دے، یعنی اعمال کے انجام دینے میں اس کی نہ ریاکاری ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ کوئی اور چیز مقصود ہو، صرف اور صرف رضا الہی ہو۔ تو یہ ہے ایمان اور احتساب۔ تو ایسا آدمی جب رمضان کے اعمال کو انجام دے گا تو وہ نماز پڑھ رہا ہوگا تو اس طرح وہ نماز کو ادا کرے گا جیسے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایسا آدمی جب عبادت کرے گا تو وہ خدا کے جلال سے لرزتا رہے گا، وہ آخرت میں خدا کی گرفت کے احساس سے کانپ اٹھے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، وہ پورے مہینے کے اعمال کو آخرت میں اپنے انجام کے اعتبار سے دیکھے گا۔ تو جب کوئی شخص اس طرح رمضان کے اعمال کو انجام دے گا تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ یہی بات دوسری حدیث میں کہی گئی ہے کہ کوئی روزہ رکھے اور اس کی رمضان اور روزے کی ضرورتوں کو سمجھے، تقاضوں کو سمجھے، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شعوری طور پر رمضان کے تمام اعمال کو انجام دیں۔ رمضان کے مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں اسپریچول ماحول ڈیولپ ہو جاتا ہے، چاروں طرف روحانی ماحول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول بھی کثرت سے ہوتا ہے۔ روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہر رات آسمان سے فرشتے پکارتے ہیں کہ کوئی ہے جو اللہ سے مدد طلب کرے، کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینوں کا اہتمام کریں، اس کی روحانی فضا کو یوز کریں، نہ کہ صرف انٹرٹینمنٹ میں کپڑا بنانا، کھانا بنانا۔ بھائی یہ تو کام بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں، کھانا بعد میں بھی رمضان کے مہینے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں وہ۔ جیسے دیکھیے ہم اور آپ اپنے بچوں کو امتحان کے زمانے میں یہ کہتے ہیں، اگر اس امتحان کے زمانے میں کھانے پینے کی دعوت کا سلسلہ چل پڑے، دیگر لوگ
اس کے قریبی لوگ اچھے اچھے کپڑے بنانے لگے، تو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹے ایگزامس دے دو، بیٹی ایگزام دے دو، ایگزام کے بعد ہم لوگ پھر خوب اچھا کھانا کھائیں گے، تم ایگزام دے لو، پھر ہم لوگ چل کے خوب بہترین تمہارے لیے ڈریس لے لیں گے۔ یہ وہ غریب بات ہے کہ رمضان پورا کا پورا رمضان مسلمانوں کے درمیان یا تو عید کی تیاری یعنی کپڑا بنانا، یا پھر ہر دن صبح سے لے کے رات تک افطار اور کھانے کی تیاری میں گزر رہا ہے۔ یہ تو رمضان کے ساتھ انتہائی درجے کی بدسلوکی ہے جو ایک مسلمان کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح کی بدسلوکی اور محرومی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ تو محرومی ہے، یعنی ٹھیک اسی طرح کی بات ہے کہ کوئی آدمی ہمارے دروازے پہ آ کر کروڑوں روپیہ دے رہا ہے کہ یہ لے لیجئے، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں۔ خدا اور اس کے فرشتے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ آؤ میری رحمت کو لے لو، میری برکتوں کو لے لو، مجھ سے مغفرت چاہ لو، اور ہم یا تو سو رہے ہیں یا پھر کھانا بنا رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے کچھ وقت نکالتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں عورتوں کا جائزہ لیجئے، کچھ وقت نکلتا ہے مشکل سے آدھا پارہ ایک پارہ قرآن کی تلاوت کے لیے۔ مطلب عجیب و غریب صورتحال ہے۔ تو یہ تمام صورتحال دراصل رمضان کے معاملے میں، رمضان کے حوالے سے بدسلوکی ہے، رمضان کے ساتھ بدسلوکی ہے، روزے کے ساتھ بدسلوکی ہے۔ اس سے بڑی محرومی کچھ نہیں ہو سکتی ہے کہ کوئی رمضان کو پائے اور اس کے باوجود وہ وہی اعمال انجام دے جو بقیہ 11 مہینوں میں انجام دیتا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح سے رمضان کو گزارے تو ظاہر ہے ان کی خطاؤں کا کیا حال ہوگا، تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ رمضان کو اسی طرح گزارے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، تو یقیناً اللہ اس کے تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا۔